آج جو بھی خطیب آ رہا ہے صرف اپنے قوم کے سامنے علم کی افادیت پہ گفتگو کر رہا ہے، علم کی اہمیت پہ گفتگو کر رہا ہے۔ بھیا یہ ضروری ہے، آج کل کے زمانے میں ضروری ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ چیزیں برسوں سے ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے قوم کے لوگوں کو آج یہ شعور پیدا ہوا۔ ہمارے قوم کے لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ہم نے فضیلتوں پہ اتنی تقریریں کر دی، لیکن آج تک اپنے قوم کو افضل نہیں بنا سکے۔ عزیزوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک زمانے سے اسی پہ تقریریں ہوتی آ رہی ہے، اسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہا ہے، لیکن ہمارے سماج میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے سماج میں انقلاب کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ ہمارے سماج میں چینجنگ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ عزیزوں میں آپ کو بتا دوں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو اصل مسئلہ ہے اس مسئلے پہ کبھی گفتگو نہیں کی۔ اصل مسئلہ تعلیم کا مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں دیکھو، اگر آپ نے تعلیم حاصل کر لیا، ایجوکیشن حاصل کر لیا، شکشا حاصل کر لیا، تو آپ کتنے بلندی پہ پہنچ سکتے ہو، کتنے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو سکتے ہو۔ آج دنیا میں دیکھو، دنیا میں جو بھی بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہے، یہ کوئی اور نہیں ایجاد کرنے والا ہے، انسان ہی ایجاد کرنے والا ہے۔ آسمان میں دیکھتے ہوں گے، ہواؤں میں بغیر کسی پر کے، بغیر کسی سہارے کے انسان ہوائی جہاز چلاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے لوہے کی دو پٹریوں پہ بھاری بھرکم ٹرین، یہ کوئی اور نہیں بلکہ انسان ہی دوڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں سرچ کر کے آپ پوری دنیا کے جو بھی مسائل ہیں، پوری دنیا کی جو بھی خبریں ہیں، ساری خبروں کو آپ اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ موبائل کا ایجاد کرنے والا ساری خبروں کو سمیٹ کر کے آپ کے ہاتھ میں دینے والا یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ انسان ہی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے انسان اتنا ترقی کر چکا ہے، بالکل انسان ہی کی طرح ایک روبوٹ بھی تیار کر دیا ہے۔ وہ روبوٹ انسان ہی کی طرح چلتا بھی ہے، انسان کی طرح پھرتا بھی ہے، انسان کی طرح حکم کی تعمیر بھی کرتا ہے۔ جو کچھ کہا جائے وہ روبوٹ کرتا ہے۔ کس نے بنایا روبوٹ کو؟ آپ کہو گے یہ انسان ہی بنایا، کوئی اور نہیں بنایا۔ انسان ملت اسلامیہ ذرا دیکھو، یہ انسان کتنا پاورفل ہو گیا، یہ انسان کتنا طاقتور ہو گیا، یہ انسان کتنی بلندی پہ پہنچ گیا۔ آسمان پہ پہنچ کر کے چاند و سورج پہ پہنچ کر کے کمندے ڈال رہا ہے۔ اس کی عظمتوں کو دیکھیں، اس کی عظمت کتنی بڑی ہے، اس کی بلندیوں کو دیکھیں کتنے بلند مقام پہ پہنچ ہوا ہے، اس کی فضیلتوں کو دیکھیں کتنا افضل بن گیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اپنے عقل سے سوچیں، اپنے فکر سے سوچیں، بڑا تفکر کریں، آخر یہ انسان کتنا پاورفل ہوا تو کیسے ہوا؟ آخر یہ انسان کتنا طاقتور ہوا تو کیسے ہوا؟ آخر انسان کی عظمتوں کے فائز ہوا تو کیسے ہوا؟ آپ کو جواب ملے گا تو کچھ نہیں جواب ملے گا۔ حضرت علامہ مفتی امجد علی صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یہی جواب دیں گے۔ یہ لوگ جو ترقی کیے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو طاقت اور پاور ہے کسی اور بنیاد پہ نہیں، صرف تعلیم اور ایجوکیشن ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے جب تاریخ سیکھا تو آسمان کے اوپر چاند پہ پہنچنے ڈالتا ہوا نظر آیا۔ جب تاریخ سیکھا کلاؤں میں ہماری جماعت اڑاتا ہوا نظر آیا۔ جب تاریخ سیکھا ہے لوہے کی پٹریوں پہ دوڑے وہ ڈراؤ۔ عزیزوں، یہ طاقت کیسے ملی؟ صرف تعلیم کی بنیاد پہ ملی ہے، ایجوکیشن کی بنیاد پہ ملی ہے۔ بچوں، آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ بھی بلندی پہ پہنچو، آپ کو بھی طاقتور کہا جائے، آپ کو بھی پاورفل کہا جائے، آپ بھی عظمتوں پہ فائز ہونا چاہتے ہو، تو آج یہ تحریہ کر لو کہ اگر علم سیکھو گے تب جا کر کے یہ ساری چیزیں تم کو حاصل ہوگی۔ علم نہیں سیکھو گے تو یہ چیزیں تم کو حاصل نہیں ہونے والی ہے۔ لوگوں سنو، آج دنیا میں جو بھی بلندی کے مقام میں فائز ہے، اس نے بھی عظمتوں کو حاصل کیا ہے، صرف اور صرف تعلیم کی بنیاد سے حاصل کیا ہے۔ آج لوگوں کے پاس تعلیم ہے تو سب کچھ
ہے. اگر تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. شاید نے اسی لیے کہا تھا علم و حکمت پانی ہے. انسانیت کرو، انسان زندہ ہے تعلیم. واہ 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 واہ، بے شک بے شک، حق ہے حق ہے، بہت عمدہ بہت عمدہ. عزیزو، تعلیم حاصل کرو. تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو بلندی ملے گی. یہ تو ایک دنیا کی مثال میں نے آپ کو سمجھائی. آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے مذہب اسلام پہ قربان جائے، اپنے دین پہ قربان جائے، اپنے نبی پہ قربان جائے، قرآن مقدس پہ قربان جائے. قرآن مقدس نے آپ کو کیا پیغام دیا؟ آپ کے نبی نے آپ کو کیا پیغام دیا؟ ہمارے علماء گواہی دیں گے. مذہب اسلام نے تعلیم کے لیے لوگوں کو جس قدر اٹھایا ہے، قسم خدا کی کسی اور مذہب کے لوگوں نے تعلیم کے لیے اپنے ماننے والوں کو اس طرح نہیں اٹھایا ہے. مذہب اسلام ہے. آپ کو بتا دوں، اگر آپ بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ بلندی کی کنجی کوئی اور نہیں بلکہ صرف تعلیم ہے. قرآن مقدس کے ایک قصے کو آپ دیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ سنے ہوں گے. ہر مقرر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہر خطیب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا، فرشتوں کے درمیان پیش کیا، آدم کو خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں. فرشتوں نے کہا میرے مولا، تو انسان کو دنیا میں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہے. یہ انسان کتنا بدمعاش ہے، جب دنیا میں جائے گا خونریزی کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا فساد کرے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کی یہ بات سنی کہ فرشتوں نے اس طرح سے کہا، تو اب وہاں معاملہ یہ تھا کہ حضرت آدم کو بلند کیا جائے. اب وہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت آدم کو برتری دی جائے. اب وہاں معاملہ یہ تھا کہ حضرت آدم کو عظمت دی جائے. اب سارے ملت اسلامیہ غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو برتری دیا. کس سے برتری دیا؟ ہمارے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، نہیں پوچھنا ہے قرآن مقدس کے سپارے کو دیکھ لیں. پہلا بارہ ہے، آپ جا کر کے قرآن مقدس کی آیتوں کو پڑھنے آپ کو پتا چل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو ساری چیزوں کا نام سکھا دیا. اب سکھانے کے بعد حضرت آدم کو ایک طرف کیا، سارے فرشتوں کو ایک طرف کیا. اب حضرت آدم کو کہا آدم اس چیز کا نام بتاؤ. حضرت آدم بتانے لگے. دنیا میں جو بھی چیز ہے ہر چیز کے بارے میں اللہ نے حضرت آدم سے پوچھا. حضرت آدم نے ہر ایک چیز کا جواب بتا دیا. فرشتوں سے پوچھا، فرشتے جواب نہیں دے پائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں سنو. آدم نے ہر ایک کا جواب دے دیا ہے، اپنے علم کی بنیاد پہ دے دیا ہے. اب ان کو برتری کی جاتی ہے، اب ان کو فضیلت دی جاتی ہے. آپ نے یہ واقعہ سنا، آپ نے یہ قصہ سنا، لیکن سننے کے بعد ذرا اس کے نتیجے پہ غور کریں، ذرا اس کے پیغام پہ غور کریں، ذرا اس کے درد پہ غور کریں. قرآن مقدس کی ان آیتوں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بات بیان کر کے گویا امت محمدیہ کا یہ پیغام آئے گا. تم زمانے میں سب زمانے میں شکار ہو گئے، تم زمانے میں مستی اور شکار ہو گئے. ایسے عالم میں اگر پتہ چاہتے ہیں، ایسے عالم میں اگر چاہتے ہیں، ایسے عالم میں اگر نہیں جانا، تعلیم سیکھ لینا. تعلیم کی بنیاد پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. بہت عمدہ بہت عمدہ. عزیزو، یہ جو برتری ہے، یہ جو عظمت ہے، صرف تعلیم سے حاصل کر سکتے ہیں، کسی اور سے حاصل نہیں کر سکتے. آج دیکھیں ہندوستان کا معاملہ کیا ہے، ہندوستان کا ماحول کیا ہے. یہ کوئی جھوٹی چھوٹی بات نہیں ہے، ہر جانتا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر خبر پڑتا ہے. ذرا بتاؤ، کیا تم اپنے ملک میں سموہاری کا شکار نہیں ہو؟ کیا تم اپنے ملک میں پسماندگی کا شکار نہیں ہو؟ کیا تم اپنے ملک میں بستی کا شکار نہیں ہو؟
یقیناً ہو اگر تم اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے ماضی کو پھر لانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، سب سے پہلے ایجوکیشن سیکھو۔ اگر تعلیم سے آراستہ ہو گئے، قسم خدا کی وہ زمانہ آج بھی لوٹ سکتا ہے، تم سرخروئی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو۔ لیکن افسوس المیہ ہے قوم مسلم کا، اپنے سماج کا ماحول اس طرح سے گندا کر چکے ہیں، اپنے سماج کا ماحول اس طرح سے بنا چکے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلانا چاہتے، یا بچے ہیں تو وہ تعلیم کے قریب نہیں جانا چاہتے۔ ہم مال اور دولت میں دوسرے لوگوں کا مقابلہ خوب کرتے ہیں، لیکن تعلیم میں دوسرے لوگوں کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ہندوستان کی حالت آپ جانتے ہیں، جس وقت یہ اپنا ملک عزیز ہندوستان آزاد ہوا تھا، آزادی کے وقت مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ابوالکلام آزاد آزادی کے بعد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہوا کرتے تھے۔ آج بتاؤ کیا ہندوستان میں کوئی مسلمان کسی وزارت کے منصب پہ فائز ہے؟ نہیں فائز ہے۔ یہ آزادی کے وقت مسلمانوں کا یہ معاملہ تھا کہ ایک مسلمان کوئی اور وزیر نہیں بلکہ وزیر تعلیم بنا۔ مسلمان کو وزیر تعلیم بنا دیں گے تو ہندوستان کا تعلیمی نظام بدل سکتا ہے، ہندوستان کا تعلیمی نظام صحیح ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہے ہندوستان میں، مسلمان اس طرح سے گزر رہا ہے کہ جس کا اشاریہ دیکھیں، فیصد دیکھیں، تناسب دیکھیں تو پہلے زمانے سے بالکل صفر میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اپنے قوم کے لوگوں کے پیسوں کو بچاؤ۔ آج ہماری سماج کا ایک مسلمان ہے اگر شادی کرنا ہوا تو شادی کے نام پہ 10 سے 20 لاکھ بے دریغ دوری صرف کرتا ہے۔ اگر جلسے جلوس کرتے ہوئے بے شمار مال اور دولت دوری خرچ کرتا ہے، رقص و سرود کی محفلیں ہوں تو بہت سارے مال اور دولت کو دوری خرچ کر دیتا ہے، لیکن بچوں کو پڑھانے کی بات آئے تو بالکل پیچھے ہٹا ہوا نظر آتا ہے۔ میں سوچنا چاہتا ہوں آج آپ اپنے علاقے کو دیکھیں یا کہیں اور نہ جا کر کے صرف ضلع مہاراج گنج کو دیکھیں، آپ ذرا بتائیں کیا مسلمانوں کی کوئی ایک یونیورسٹی آپ کو نظر آئے گی؟ کیا مسلمانوں کا کوئی ایک کالج آپ کو نظر آئے گا؟ نہیں، بالکل نہیں نظر آئے گا۔ لیکن مال اور دولت میں دیکھیں تو بہت سارے ہمارے مسلمان ایسے پڑے ہیں جو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت آگے ہیں، لیکن تعلیم کے نام پہ اگر پیسے کو خرچ کرنے کو کہا جائے، تعلیم کے نام پر مال اور دولت کا معاملہ پیش آئے، ہمارا مسلمان پیچھے آ جاتا ہے۔ شادی کے نام پر صرف ایک دن کے لیے اگر اپنے آپ کو اڈانی یا امبانی بنا کر پیش کرنا ہو تو یہ مسلمان ایک دن میں 10 سے 20 لاکھ روپیہ بے دریغ خرچ کر دیتا ہے۔ عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کے ماحول ابھی ٹھیک ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آپ کا وجود بھی باقی نہیں رہنے والا ہے، حالات کا مقابلہ کوئی اور کرنے والے نہیں ہے بلکہ نوجوانوں سنو تمہیں اس حالات کا مقابلہ کرنے والے ہوں گے، اس زمانے کا سامنا کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ نوجوانوں تمہیں سامنا کرنے والے ہوں گے۔ اگر اس زمانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اس زمانے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہو، آج وقت ہے تعلیم کے قریب آ جاؤ، آج وقت ہے ایجوکیشن کے قریب آ جاؤ، اپنے سنی مسلمانوں کو یا مسلمانوں کو راغب کرو کہ وہ اسلام کے نام پر یا دین کے نام پر یا تعلیم کے نام پر کم سے کم مکتب یا مدرسوں کو مضبوط کریں اور کالج اور یونیورسٹیوں کو کھولیں تاکہ نہ تم کو پڑھنے میں کوئی دقت ہو اور نہ تعلیم بے شک بے شک ہو۔ آج ہمارے قوم کے لوگ اخبار پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا واٹس ایپ دیکھتے ہیں، فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام پہ جب اسٹوریاں دیکھتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کیوں آنسو نکل آتے ہیں؟ لوگ خبریں دیکھتے ہیں کہ فلاں کالج میں ہماری ایک فاطمہ یا ایک عائشہ کو بے حجاب پڑھنے کی دعوت دی جا رہی ہے، بے حجاب پڑھنے کی نام پہ مجبور کیا جا رہا ہے، یا ہمارے
ہمارے بچوں کو فلاں یونیورسٹی میں داخلہ نہیں دیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسی خبریں آپ پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد چند قطرے آنسو گرا لیتے ہیں, لیکن کیا آپ کے دل میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی کہ ہم شادیوں میں پیسے خرچ کریں گے, خرچ کریں گے, لیکن ان پیسوں کو بچا کر کے اپنے قوم کے, اپنے نسل کے لوگوں کے لیے کم سے کم تعلیم گاہ کا انتظام کریں گے, تاکہ کل آنے والا دن ایسا آئے کہ ایک یونیورسٹی میں ہماری قوم کا بھی تعلیم حاصل کرے اور ہمارے قوم کی بچی بھی حجاب لگا کر. بے شک بے شک